محترم ناظرین سامعین السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل سیدہ وائس پر۔ دل کو دہلا دے گی آج کی کہانی۔ غصہ اور جلد بازی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے۔ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے اپنے غصے اور جذباتی پن کی وجہ سے اپنی وفادار اور پیاری بیوی کو کھو دیا اور زندگی بھر پھر پچھتاتا رہا، روتا رہا، تڑپتا رہا۔ سبق آموز کہانی ہے، یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ بہت خوبصورت یہ کہانی ہے، لیکن آنسو بھی نکل سکتے ہیں آپ کے۔ لیکن ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کریں، اور اگر چاہتے ہیں ایسی ہی دل کو چھو جانے والی سبق آموز کہانیاں تو بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں، جس سے آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں گے۔ گلریز خان نے پورچ میں کار رکنے کی آواز سنی تو خود کلامی کے انداز میں آہستہ سے کہا، یہ لڑکی مانے گی نہیں۔ اپنے شوہر کو اور بچوں کو ملازمین کے حوالے کر کے میری خدمت اور تیمارداری کے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔ یہ بات وہ کہہ رہا تھا حرمت کے لیے، جو اس کی چھوٹی بہن تھی، جو اپنے بھائی کے لیے اس کی فکر میں روز پہنچ جاتی تھی اس کے گھر اس کی خدمت کرنے۔ گلریز خان تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ صحت مند اور تر و تازہ نظر آنے والا وہ شخص اندر سے بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ وہ آدم بیزار تو نہیں تھا، لیکن اس کو شور شرابہ بالکل پسند نہیں تھا۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سیلز مینیجر کے عہدے پر فائز رہا تھا۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا اس کے پاس۔ بھری جوانی میں ہی اپنی حسین بیوی کا غم اٹھانا پڑا، جو کہ ایک حسادی موت کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ بیوی کی موت کے بعد وہ مزید تنہائی پسند ہو گیا تھا۔ اپنی ساری توجہ اس نے اپنی اکلوتی بیٹی زارا پر مرکوز کر دی۔ بیٹی شادی کے بعد امریکہ جا چکی تھی۔ ایک حرمت ہی تھی جو اب ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے گھر میں آتی رہتی تھی، لیکن ایک دن حرمت نے آ کر یہ بتایا کہ اب بھائی اس طرح میں آپ کے گھر نہیں آ سکتی ہوں جس طرح میں لگاتار چکر لگاتی تھی، کیونکہ میرا جو دیور ہے وہ ٹرانسفر ہو کر دوسرے شہر جا رہا ہے اپنی بیوی بچوں اور ماں باپ کے ساتھ۔ اب اصغر اور بچوں کی پوری ذمہ داری مجھ پر آ چکی ہے۔ خدا را آپ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی صحت پر بھرپور توجہ دیں، ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اور اصغر کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ ہم اتنے سارے نوکروں کو برداشت کر سکے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے، ملکہ نام ہے اس کا، میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ وہ بہت کوآپریٹو نیچر کی ہے، بس میرے گھر میں وہ رہے گی، آئندہ سے آ کر اور گھر کو سنبھالے گی۔ یہ سنتے ہی گلریز خان اچھل پڑے۔ ہرگز نہیں، چاہے تمہاری کتنی ہی عزیز ترین دوست ہو یا جان سے پیاری سکی سہیلی ہو، کبھی اسے اپنا گھر مت سونپنا، ورنہ سر کو ہاتھ لگا کر رو گی۔ اپنے شوہر اور اپنے گھر کو کبھی کسی غیر عورت کے حوالے مت کرنا۔ گلریز خان کا یہ رویہ دیکھ کر حرمت ٹکٹکی باندھے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی اور ہچکچاتے ہوئے پوچھنے لگی، بھائی کوئی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، مجھے بتائیے۔ تو گلریز خان نے پھر اس کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ واقعہ سن کر تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی، پر میں کرتا تو کیا کرتا۔ میں نے 2 قتل کیے ہیں۔ پشیمانی گلریز خان کے چہرے پر تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ یقیناً مذاق کر رہے ہیں بھائی۔ میرا بھائی تو کسی چیٹے کو نہیں مار سکتا ہے، وہ بھلا انسانوں کو کس طرح قتل کرے گا۔ لیکن بھائی کا اعترافی جرم سن کر اس نے کہا کہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ ماضی میں، مجھے بتائیے۔ ایک لمحے کے لیے گلریز خان رکا، کہنے لگا، ہم 6 افراد تھے کل اپنے گھر میں۔ پاپا کی زمینیں تھیں، کھیت تھے۔ پاپا خوش مزاج، بہت ہی نرم دل انسان تھے، اور شخصیت تو ایسی باوقار اور ایسی صحت قابل رشک ان کا جسم رہا کہ کوئی بھی دیکھ کر ان پر فدا ہو جائے۔ پر میری اماں، وہ تو بے حد حسین تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا حسن ان کو بخشا ہوا تھا، وہ مزاجاً اتنی ہی بے پرواہ، سست اور کم بولنے والی تھی، الجھی سی رہتی تھیں۔ پاپا چاہتے تھے کہ وہ ان سے باتیں کریں، انہیں وقت دیں، لیکن اماں ان کو وقت نہیں دیتی تھی۔ پتہ نہیں کس وجہ سے پاپا سے بات ہی نہیں کیا کرتی تھی۔ پاپا نے ان کے لیے قیمتی سے قیمتی ملبوسات کا ڈھیر لگا دیا تھا، پر وہ وہی گندا لباس پہن کر رہتی تھی۔ پاپا چاہتے تھے کہ اماں ان کا کام کریں، نوکر ان کا کام نہیں کرے، لیکن اماں اتنی بیمار رہنے لگی تھی کہ انہوں نے پاپا پر توجہ دینا ہی بند کر دی تھی۔ ان دنوں ہمارے گھر میں ستارہ آنٹی کی آمد ہوئی۔ آتے ہی وہ ہم چاروں بہنوں
بھائیوں کو خوب لپٹا لپٹا کر پیار کرتی تھی، لیکن میں ان سے دور دور رہتا تھا۔ وہ یہ بات محسوس کر گئی تھی کہ میں نے ان کا اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کیا ہے۔ میری ماں تو ان کے آتے ہی خوش ہو گئی کہ اب اچھا ہے، گھر کی ذمہ داری ستارہ آنٹی ہی سنبھالیں گی۔ اور ستارہ آنٹی تو تھی ہی اداؤں والی۔ انہوں نے روتی بلکتی اماں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ اب آپ کے میاں اور آپ کے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اور اماں کو اپنے جال میں پھنسا کر اب شوہر کی باری تھی، اماں کے، جن کو وہ پھنسانا چاہتی تھی۔ اور ایک دن انہوں نے ایسا کام کر دیا جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ بچپن کا وہ زمانہ تھا، پر بچپن میں میں نے اپنے باپ اور ستارہ آنٹی کی ایسی نازیبا حرکت دیکھی کہ جس کو میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا، کیمرہ میرے گلے میں لٹکا ہی رہتا تھا۔ اس عورت پر مجھے شدید غصہ آیا جس نے میرے باپ کو میری ماں سے چھین لیا تھا۔ یہ سب کرنے آئی تھی وہ، اپنی دوست کا ہی گھر اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے آئی تھی وہ۔ میرے دل میں غصہ اور نفرت جو ابل رہا تھا، وہ لاوا اب باہر آنے کے لیے تیار تھا۔ تصویر تو میں لے چکا تھا، وقت کا انتظار کر رہا تھا کیسے اس عورت کا میں پردہ پاش کروں۔ وہ تو میرے پاپا تھے اور اپنے پاپا سے میں بہت محبت کرتا تھا۔ اس عورت کو مجھے اب اس گھر میں نہیں رکھنا تھا۔ سوچ رہا تھا تدبیر کیا کروں، کیسے اس عورت کو اپنے گھر سے نکال دوں، اور ایک دن وہ موقع میرے ہاتھ میں آ گیا۔ چھت پر ہمارے بہت سارے پرندے موجود تھے اور ستارہ آنٹی کو پرندوں کو دانہ کھلانے کا اور صاف صفائی کا بہت شوق تھا۔ وہ چھت پر موجود تھیں، جب دانہ کھلا رہی تھیں پرندوں کو، میں وہاں آ گیا اور دھکا ان کو دے دیا۔ وہ سنبھل نہیں پائی اور زمین پر گر کے ان کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میں خاموشی سے چھت سے نیچے اتر آیا۔ مجھے صرف اترتا ہوا دیکھا تھا میری اماں نے۔ اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، بعد میں وہ مجھے کہنے لگی تم اس سے کتنی نفرت کرتے تھے، وہ تمہارے ساتھ کتنی اچھی تھی، محبت کرتی تھی۔ میری اماں یہی کہہ رہی تھی جب میں نے ان کو تصویر دکھا دی۔ وہ تصویر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، چیخ پڑی وہ درد سے۔ ابا وہاں پر آئے، کہا کہ کیا ہو گیا، کیوں چیخ رہی ہو؟ تو کہنے لگی کچھ نہیں، یہ بچہ ایسے ہی مجھے تنگ کرتا رہتا ہے۔ وہاں سے پیر پٹکتے ہوئے چلے گئے۔ جھنجھلانا تو تھا ہی ان کو، ان کی محبوبہ، ان کی معشوقہ اس دنیا سے جو جا چکی تھی۔ میں نفرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا پر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اماں نے میرا جرم چھپا لیا تھا۔ پولیس آئی تو پولیس کو بتا دیا گیا کہ اس کا پیر پھسلا تھا اور وہ اوپر سے گر پڑی۔ حادثاتی موت کہہ کر اس واقعے کو دبا دیا گیا۔ وقت کی چرخی اپنی رفتار سے گھوم رہی تھی۔ اماں اور پاپا کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ میں اب پرسکون تھا، میں نے اپنی ماں کا گھر جو بچا لیا تھا۔ تمام بچے بڑے ہو چکے تھے، میں نے بھی MBA کر لیا تھا اور جاب کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں سمرا مجھ سے ٹکرائی۔ پہلی ملاقات ایک دوست کی شادی میں ہوئی۔ لڑکیوں کی جھرمٹ میں وہ پرکشش سراپا، وہ سیدھی سادی سی لڑکی میرے دل میں اتر گئی۔ بس سوچ لیا میں شادی کروں گا تو اس سے ہی کروں گا۔ اماں زور و شور سے بہو کی تلاش میں تھیں۔ ایک دن خوشگوار موڈ میں جب مجھے دیکھا تو میرے پاس آئیں بتابی سے اور کہا کہ بیٹا اب بہو اس گھر میں آ جانی چاہیے، ایک بار وہ سمرا اس کے خاندان سے ضرور ملاقات کرے، میں یہ چاہتا تھا۔ اور میں نے سعادت مندی سے امی سے کہہ دیا کہ آپ اس لڑکی کو دیکھ لیجئے، اگر وہ منع کر دیتے ہیں شادی کے لیے تو پھر آپ جہاں کہیں گی میں وہیں شادی کر لوں گا۔ اماں نے میری سعادت مندی دیکھتے ہوئے سمرا کے پاس جب اس کے گھر جانا مناسب سمجھا تو کیا ہوا پھر؟ گھر واپس آئیں، چپ چاپ تھیں۔ میں نے ان سے غصے میں پوچھا کیا ہوا، آپ وہاں سے ہو کر آئی ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہی ہیں، کیا انکار کر دیا ہے رشتے سے؟ اماں کہنے لگی نہ پوچھو تو اچھا ہے۔ کیوں نہ پوچھوں؟ کیونکہ اگر میں تم کو سچ بتاؤں گی تو سچ بہت کڑوا ہے۔ سمرا بیٹی ہے ستارہ کی۔ کیا؟ ہاں وہ ستارہ کی بیٹی ہے۔ تم اتنے جلد باز ہو، اتنے غصے والے ہو، تمہیں اپنے آگے کوئی نظر نہیں آتا ہے، اپنے فیصلوں میں تم کسی کو شریک نہیں کرتے ہو۔ تم کو آج میں مشورہ دیتی ہوں بیٹا، اب تھک چکی ہوں تمہاری غلطیوں کو چھپا چھپا کر۔ رب کریم کا دریائے درگزر بے حد وسیع و عریض ہے، وہ ستار اور غفار ہے۔
اگر تم سمرا سے شادی کر کے اسے ہمیشہ خوش رکھو گے، اس کی ماں کی بے حیائی کا کبھی اسے طعنہ نہیں دو گے، اس کو محبت سے اپنے پاس رکھو گے، تو اللہ ضرور تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے خون آلود ہاتھوں کو اپنی رحمت کے پانی سے دھو کر تمہیں پاک صاف کر دے گا۔ میں وہاں سے اس وقت تو چلا گیا۔ اماں سمجھی شاید میں انکار کرنا چاہتا ہوں اس رشتے سے، لیکن میں اس سے محبت کرتا تھا۔ یوں میری گھر کی چار دیواری میں سمرا آ گئی۔ بہت اچھی وہ لڑکی تھی، بہت ہی اس کا عمدہ اخلاق تھا، لیکن میرے ناپاک ذہن میں کیا ارادہ چل رہا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس کو قیدی بنا کر رکھ لیا۔ اس کے گھر اس کو نہیں جانے دینا چاہتا تھا میں۔ وہ نہیں جاتی تھی، وہ چپ رہتی تھی، روتی رہتی تھی، وہ ڈرتی تھی مجھ سے۔ صرف ایک اماں ہی تھی جن کی وجہ سے وہ گھر میں تھوڑا بہت خوش رہتی تھی، پر جب اماں ہی اس دنیا سے چلی گئیں تو وہ پھر حرمت تمہاری ہی دوست بن گئی۔ ہاں، ہم دونوں کے درمیان نند بھاوچ والا رشتہ تو تھا ہی نہیں۔ وہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی اور وہ تو آپ کو اتنا ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ دکھاوا تھا، سب دکھاوا۔ وہ ایک زہریلی ناگن تھی، وہ بے وفا ہرجائی تھی۔ اس کے ذہن میں وہی باتیں تھیں جو اس کی مکار بد کردار ماں کے ذہن میں تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، آپ بدگمان ہو رہے تھے ان سے۔ ہاں، میں بدگمان ہو رہا تھا، پر تم جانتی ہو اس نے کیا کھیل کھیلا میرے ساتھ۔ اماں مجھے سمجھاتی رہیں، کہتی رہیں کہ تمہارا باپ اور تم دونوں میں صبر نہیں ہے، اسی وجہ سے پوری زندگی میں خاموش رہی، بت کی طرح تمہارے باپ کے ساتھ گزار دی، اور اب میں تمہیں وہ نہیں کرنے دوں گی جو تم کرنا چاہتے ہو۔ مجھے اس کے چہرے پر اس کی ماں کا چہرہ نظر آتا تھا، اور یہ اس دن کی بات ہے جب تمہاری شادی کا دن تھا۔ شادی کے دن میں نے دیکھا کہ وہ پریشان ہے اور کہیں باہر جا رہی ہے۔ میں شک کے دائرے میں گھر کر اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ دیکھا تو ایک پارک میں وہ ایک نوجوان سے مل رہی تھی۔ وہ غصے میں تھا نوجوان۔ میں چاہتا تھا اس وقت جا کر ان دونوں کو وہیں مار ڈالتا، لیکن نہیں، میں تو معاملے کی تہ میں جانا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ان کے درمیان کیا بات چل رہی ہے، لیکن بس میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ اس کا عاشق تھا، اور شادی سے پہلے کا عاشق تھا۔ بدلے کی آگ میرے دل میں جل رہی تھی۔ اس وقت میں گھر آ گیا، پر اب میں اس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ سمرا کو کار ڈرائیونگ کا بہت شوق تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتی تھی۔ پہل تو میں اس کی بات ہنسی مذاق میں اڑا دیتا تھا، لیکن اب میں اس پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس سے مجھے بہت شدید محبت ہے۔ میرا جو ایک کڑوا کسیلا رویہ تھا اس کے ساتھ، جبکہ میں نے اس سے محبت کی تھی، اس محبت میں اتنا جبر، اتنا ظلم، یہ میں نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ اب میں اس کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ حیران تھی۔ وہ کہتی تھی، گلریز آپ اتنا بدل چکے ہیں میرے ساتھ، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ وفادار بیوی جس کو میں بے وفا سمجھ رہا تھا اور اب اپنا کھیل کھیلنے جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے گاڑی کا بریک فیل کر دیا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے کرتے پہاڑ سے نیچے جا گری، اور لوگوں نے اس کو حادثاتی موت ہی کہا، پر وہ نہیں جانتے تھے یہ قتل بھی میں نے ہی کیا ہے۔ میں خوش تھا، میں پرسکون تھا۔ اماں تو اس دنیا میں اب نہیں تھی۔ ان کے جانے کے بعد ہی میں نے اپنا یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس کو بھی مار دیا تھا، اس کی ماں کو بھی مار دیا تھا۔ بھائی، یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا؟ کاش آپ مجھ سے پوچھ لیتے۔ آپ جانتے ہیں وہ لڑکا کون تھا جو میری شادی کے دن بھابھی سے ملا تھا؟ میں اسے پسند کرتی تھی۔ کیا؟ ہاں، میں اسے پسند کرتی تھی۔ وہ میرے لیے گئی تھی، میں نے ہی بھابھی کو رازدار بنایا ہوا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کر سکی تھی، میں اسے پسند کرتی تھی، لیکن جب اصغر سے آپ نے میری شادی کی بات چھیڑی تو پھر میں نے سوچا اپنی ماں اور اپنے بھائی کی بات مان لوں۔ بھابھی میرا ساتھ دے رہی تھی، اس لڑکے کو منع کرنے گئی تھی، آپ نے ان کی باتیں نہیں سنی، آپ نے صرف اندازہ لگا لیا کہ جیسی ماں تھی ویسی بیٹی ہی ہوگی۔ اف خدایا بھائی، آپ کی یہ فرعونیت مجھے اور اماں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ آپ بہت ظلم کرتے تھے اپنی بیوی پر۔ وہ چھپ چھپاتے ہوئے اپنے باپ سے ملا کرتی تھی، اور یہی راز ان کے باپ نے کھولا تھا کہ ستارہ آنٹی کی بیٹی وہ نہیں تھی، ان کی ایک دوست کی بیٹی تھی۔ آپ پوچھ تو لیتے، آپ نے اپنی طرف سے سب سوچ لیا۔
اور سوچے بنا یہ آپ نے کیا کر دیا. اف خدایا بھابھی، سمرہ بھابھی، آپ نے مجھے جو قسم دی تھی کہ میں اس راز کو پردے میں رکھوں کہ آپ ستارہ آنٹی کی بیٹی نہیں ہیں، کیوں میں اپنے بھائی کو بتا دیتی کہ وہ لڑکا میرا دوست تھا. اف سمرہ بھابھی، کاش آپ مجھے قسم نہ دیتی، کاش آپ اس راز کو پردے میں رکھنے کا نہ کہتی. آپ نے میرے راز کی تو لاج رکھی، اپنی نند کو آپ نے با کردار تو بنا دیا، لیکن اپنے کردار پر آپ نے انگلیاں اٹھانے پر مجبور کر دیا اپنے فرعون شوہر کو. بھائی آپ ایک فرعون ہیں، آپ ظالم ہیں، آپ جابر ہیں. اماں آپ سے سخت عاجز تھیں. لے ڈوبا آپ کا غصہ، آپ کو لے ڈوبا، سب کچھ ختم ہو گیا، اب آپ پچھتاتے رہیں پوری زندگی. محترم ناظرین سامعین.